الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین الی یوم القیامہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے آپ کو دودھ پلوایا اور آپ کی رضائی والدہ شمار ہوتی ہیں. بنو سعد کے محلے میں آپ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت کے حکم سے لایا گیا تو ہر گھر سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور جو اس وقت بیمار ہوتا وہ آتا تو میرے نبی کا دست مبارک پکڑتا اور اپنے سر پہ رکھ لیتا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے. کبھی آنکھوں پہ رکھ دیتا، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرماتے. دل کا مریض دل پہ رکھ دیتا، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتے. اگر کسی خاندان میں لڑائی جھگڑا ہوتا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں صرف بٹھا دیتے تھے. اللہ کے نبی کے بیٹھنے کی برکت سے اللہ ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں جو دودھ پیا، ایک پستان سے آپ پیتے تھے اور ایک سے آپ نہیں پیتے تھے. دوسرے پستان سے ایک اور بچہ جو حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتا تھا. حلیمہ سعدیہ کئی مرتبہ چاہتی کہ نبی پاک دونوں پستانوں سے دودھ پیے، مگر آپ اس حصے سے پیتے جو آپ کا تھا، اور جو آپ کے بھائی کا حصہ ہوتا تھا اس طرف وہ کرتی تو آپ علیہ السلام اپنا چہرہ پھیر لیتے. دنیا کے ظالموں کو، دنیا میں کرپشن والوں کو، دنیا میں رشوت والوں کو، دنیا میں دغا بازوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ تم نبی پاک کو امام الانبیاء سمجھ لو، تمہارے اندر بھی عدل و انصاف کا تقاضا پورا ہو جائے گا. جو اپنی ماں کی گود میں ہی عدل و انصاف کر رہا ہے، جو اس پستان سے دودھ پیتا ہے جس سے اللہ کا حکم ہے، اور اس سے نہیں پیتا جس سے اللہ کا حکم نہیں ہے، اور اپنے بھائی کے حصے پہ قبضہ نہیں کرتا، اپنی بہن کے حصے پہ قبضہ نہیں کرتا، جائیدادوں کے اندر بھی، دودھ پینے کے اندر بھی، لین دین کے معاملے بھی، گفتگو کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی، کردار کے اندر بھی اللہ نے نبی کو منصف بنایا اور انصاف والوں کا امام بنایا، عادل بنایا، عادلوں کا امام بنایا، متقی بنایا اور متقیوں کا امام بنایا. ایسے امام الانبیاء کے ہم امتی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رہتے ہوئے آپ نے بکریاں چروائی، اور آپ کے ساتھ آپ کا رضائی بھائی بھی بکریاں چرواتا تھا. ایک آپ کی بہن تھی جو آپ کی رضائی بہن تھی، ان کا نام شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بکریاں چراتی تھی. ساری دنیا کے انبیاء نے بکریوں کو چروایا ہے. میرے نبی کی ایک حدیث ہے، اونٹ والوں میں فخر ہوتا ہے، گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے، بکری والوں میں عاجزی ہوتی ہے. اونٹ والے آوازیں اونچی نکالتے ہیں، گائے والے بھی آوازیں اونچی نکالتے ہیں، بکری والے بیچارے سیپی کی آواز نکالتے ہیں. سارا کا سارا نظام خوبصورت ہو جاتا ہے. بکریوں میں عاجزی، بکریاں چرانے میں عاجزی، بکریوں کا دودھ پینے میں عاجزی، بکریوں کا تھنوں سے دودھ نکالنے میں عاجزی، بکریوں کے ریوڑ میں بیٹھنے سے عاجزی. اس لیے میرے نبی نے فرمایا صلو فی مرابض الغنم، بکریوں کے باڑ میں بھی نماز پڑھ لیا کرو، مگر اونٹ کے باڑ میں
گھوڑوں کے باڑ میں نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ گندگی کا لحاظ نہیں رکھتے، بکریاں کافی صاف ستھرائی کا لحاظ رکھتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جانوروں میں بکری تھی، اور آپ علیہ السلام جب گوشت بھی کھاتے تھے بکری کا ہی کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام بکریاں چرواتے تھے۔ نبی پاک کی بکریاں اور ہماری بکریوں میں فرق یہ ہے کہ حضور پاک کی چرتی ہوئی بکریاں باغی نہیں ہوتی تھی۔ ہم بکریاں چراتے ہیں، کوئی اس پہاڑ پہ ہوتی ہے، کوئی اس پہاڑ پہ ہوتی ہے، کوئی اس پہاڑ پہ ہوتی ہے۔ نبی پاک کی بکریاں آپ کے بالکل قریب رہتی، نبی پاک کی خوشبو سونگھتی، نبی پاک کا دیدار کرتی، نبی پاک کی زیارت کرتی، نبی پاک کے چہرے کو دیکھتی، نبی پاک کے حسن کو دیکھتی، نبی پاک کی نرمی کو دیکھتی، نبی پاک کے پیار کو دیکھتی۔ ساری دنیا کو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، ساری دنیا کو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، تم اگر گدھے پہ بیٹھو تو نخرہ نہیں کرتے، فخر کرتے نہیں، جب تم پراڈو پہ بیٹھو تو فخر بھی کرتے ہو، نخرہ بھی کرتے ہو۔ بکریاں تمہیں کوئی کہے کہ ڈیفینس کی کوٹھی کے مالک تو آجا بکریاں چرا لے، وہ کہے گا میں اس قابل ہوں کہ میں بکریاں چراؤں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ان سے کہہ دو بھائی تم گائے کو دیکھ لو، بھینس کو دیکھ لو، اونٹ کو دیکھ لو، گدھے کو دیکھ لو، گھوڑے کو دیکھ لو، سب میں تکبر ہے، مگر انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آقا تک، جن کو اللہ نے معراجیں بھی کروائی ہیں، آسمان بھی دکھائے ہیں، ان تمام حضرات کے ہاتھ میں بکریوں کی لگام دی گئی ہے، اور وہ تمام بکریاں چرواتے تھے۔ اللہ نے اس بات کا اشارہ دیا ہے عاجزی پیدا کرنے میں، عاجزوں کی صحبت میں رہو، اگر تکبر پیدا کرنا ہے بادشاہوں کی صحبت میں رہو۔ اور دوسرا اشارہ اللہ کے نبی نے یہ دے دیا ہے کہ بکریاں چرانے میں نبی پاک کتنا انصاف کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دور میں یہ نبی پاک ہر مقام پہ انصاف کریں گے، ان میں ظلم و جبر کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام اکثر اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو اونٹنی کا دودھ پسند تھا اور بکری کا دودھ پسند تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں کئی بکریوں کو پالا ہے، آپ کی بکریوں کے مختلف نام احادیث کے اندر آتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرواتے چرواتے اپنے بھائی کے ساتھ ایک جنگل میں تھے، اور اوپر سے جبرائیل امین آئے اور فرشتوں نے آ کر میرے نبی کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل آپ کا باہر نکالا، جنت کی نہروں کے پانی سے اس کو دھویا، زمزم کی آمیزش سے اس کو دھویا، اس میں نور بھر دیے، موتی بھر دیے، جنت کی صفات بھر دی، نبیوں کی صفات بھر دی گئی، رسولوں کی صفات بھر دی گئی۔ آپ کا بھائی اس واقعہ کو دیکھ رہا تھا، اس نے جا کر حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ میرے بھائی کو لٹا دیا گیا ہے، بے ہوش کر دیا گیا ہے، ان کا دل باہر نکال دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی جس وقت آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سنتی ہیں، گھر لے کے جاتی ہیں، پھر جا کر اماں آمینہ کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اس بچے کو کبھی کوئی نقصان نہ ہو جائے، لہٰذا تم اس کو رکھ لو۔ یہ شق صدر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھولا۔ ہارٹ سرجری، دل کا آپریٹ، دل کے اندر جنت کی حکمتوں کو بھرا گیا، اللہ کے انوارات بھرے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا دل تمام دلوں کا سردار ہے، آپ کا جسم تمام جسموں کا سردار ہے، آپ کا بول تمام بولوں کا سردار ہے۔ 4 مرتبہ زندگی میں میرے نبی علیہ السلام کا دل مبارک چاک کیا گیا ہے، اس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ یہ بچپن میں تھا تاکہ بچپن کی کوتاہیوں سے آپ نکل جائیں، بچپن کی شرارتوں سے آپ نکل جائیں، بچپن میں گالی گلوچ سے آپ باہر ہو جائیں، بچپن میں لڑائی سے، پتھر مارنے سے، قتل و غارت سے، جھگڑوں سے، فساد سے، کسی چیز کو چرانے سے آپ باز آ جائیں، یہ شق صدر ہے۔ بچپن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں عجیب لوگ آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اماں آمینہ پھر آپ کو مدینہ لے گئی، ننیال کے خاندان میں لے گئی۔ وہاں پہ ایک یہودی آیا، کہنے لگا اس بچے کو دکھاؤ،
جب بچہ دیکھا اس نے کہا یہ تو وہ ہے جو کہ نبی بننے والا ہے، اور یہ تو وہ ہے جو عنقریب اسی ملک میں آئے گا اور ہجرت کر کے آئے گا، اور یہ مدینہ اس کی جائے ہجرت ہوگی اور اس کا نام مدینہ طیبہ ہوگا۔ اور اس نے اپنی کتابوں کی باتیں جب سنائی، اماں آمینہ کو پریشانی لائق ہو گئی کہ ان کو پتہ چل گیا ہے یہ نبی ہوں گے، یہودی تو آپ کے دشمن ہیں، عیسائی تو آپ کے دشمن ہیں، یہ تو آپ کو ختم کر دیں گے۔ اماں آمینہ ڈرتے ہوئے آپ کو اٹھا کر لائی اور دوبارہ مکہ آ رہی تھی، آپ کے ساتھ ام ایمن بھی تھی، مقام ابوا پہ پہنچی۔ خدا کی قسم یہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ بھی جب رخصت ہو گئی، میرے آنسو گرتے جا رہے تھے، میں چارپائی کے پائے پکڑ کے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری والدہ کی تدفین مقام حجون کے مقام پہ کر دی گئی اور میں اپنی والدہ سے بھی دنیا میں محروم ہو گیا۔ باپ نہیں، ماں 6 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ام ایمن 5 دن میں آپ کو لے کر آئی، عبد المطلب کی گود میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ آپ کا پوتا ہے جو آج ماں سے بھی محروم ہو گیا ہے، باپ بھی اس کی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہائے ایسا خوبصورت بچہ، ایسا جمال والا بچہ، ایسا حسن والا بچہ، ایسا معصوم بچہ، ایسا طیب بچہ، ایسا طاہر بچہ، آج اللہ نے کتنا بڑا امتحان لیا ہے کہ ماں بھی دنیا سے چلی گئی اور عبد المطلب سینے سے لگاتے پیار کرتے، سینے سے لگاتے پیار کرتے۔ یاد رکھنا دادا بوڑھا ہو جاتا ہے، دادی بوڑھی ہو جاتی ہے، نانا بوڑھا ہو جاتا ہے، نانی بوڑھی ہو جاتی ہے، مگر جب ان کے بچے کی شادی کے بعد پوتا آتا ہے اور نواسا آتا ہے تو یہ دادا بھی جوان ہو جاتا ہے، دادی بھی جوان ہو جاتی ہے، نانی بھی جوان ہو جاتی ہے، نانا بھی جوان ہو جاتا ہے۔ اور جب میرے آقا ہوں اور عبد المطلب آپ کے دادا ہوں، ان کے سامنے آپ کی کیا محبت ہوگی، کیا الفتیں ہوں گی، کیا عقیدتیں ہوں گی، کیا خوبصورت مزاج ہوگا۔ اور جب آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، آپ کے آنسو، پھر میرے نبی اس مقام پر آئے جہاں پہ صلح حدیبیہ کا موقع آیا۔ اس وقت نبی پاک نے صحابہ سے کہا تم آگے بڑھو، میں ابھی آتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی وہاں سے منتقل ہوئے، اپنی والدہ کی قبر وہاں پر گئے اور وہاں پہ آنسو گرائے، روئے اور اپنی والدہ کی قبر پہ بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ بعض ضعیف روایتوں میں یہ آتا ہے کہ میرے نبی نے دعا فرمائی اللہ میری والدہ کو زندہ فرما دیجئے تاکہ یہ میرا کلمہ پڑھیں اور قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ روایات میں ہے کہ اللہ نے آپ کی والدہ کو زندگی بھی عطا فرمائی اور انہوں نے زندہ ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ قبر بند ہو گئی۔ بہرحال اگر یہ واقعہ ہے تو اللہ کی قدرت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ عبد المطلب نے صبح اٹھ کر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں درد ہے، تھوڑی تھوڑی پھنسیاں بن گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے ہلکے رو رہے ہیں تو دادا سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ وہ ایک بہت بڑے پیر اور راہب کے پاس جس وقت ان کو لے کر گئے کہ میں ان کو دم کروا دیتا ہوں، جس وقت میرے نبی اس بچپن کی حالت میں اس کے عبادت گاہ کے باہر بیٹھے تو اندر ایک زلزلہ آیا اور دروازہ کھلا اور وہ راہب باہر آ کے گرا، گرتے ہی اٹھا، اٹھتے ہی اس نے پوچھا کون ہو؟ آپ نے کہا میں عبد المطلب ہوں اور یہ بچہ میرا پوتا ہے۔ اس نے بڑے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگا بتاؤ کیا حکم ہے؟ کہا کہ میرے اس بچے کو تکلیف ہے، آپ اس پہ دم کر دیجئے گا۔ تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا، پرکھتا رہا، پھر کہنے لگا جاؤ اس کو گھر لے جاؤ،
اس کی تکلیف کا علاج اس کے پاس ہے، اس کا تھوک نکالنا، تھوک نکال کے اس کی آنکھوں پہ مل دینا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ لعاب دہن میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ والا تھوک ہے۔ اس لعاب دہن کو اگر آپ پوچھیں حضرت علی سے تو ان کی آنکھوں کی تکلیف اس کے صدقے دور ہوئی۔ اگر آپ ابو بکر صدیق سے سانپ کے ڈنگ کے بارے میں سوال کریں کہ شفا کیسے ملی تو لعاب دہن کی وجہ سے ملی۔ اگر آپ حضرت قتادہ سے جنگ کے میدان میں پوچھیں کہ تیر لگ گیا تمہاری آنکھ نیچے گر گئی، بتاؤ ٹھیک کیسے ہوئی، وہ بھی بتائیں گے نبی پاک نے آنکھ اٹھائی، میرے اندر رکھ دی اور لعاب لگا دیا، اللہ نے شفا دے دی۔ ایک صحابی سے پوچھو جو غریب آدمی تھا، میرے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں بچی کی شادی ہے، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے۔ ہمارے عرب میں رواج ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں پورے گھر کو خوشبودار کر دیا جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ تو میرے نبی نے فرمایا خالی شیشی لے آؤ۔ جب شیشی لائے میرے نبی نے اس میں تھوکا، تھوکنے کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، اس میں سے نکالتے جانا، وہاں لگاتے جانا، تمہارا گھر خوشبودار ہو جائے گا۔ وہ شیشی بھر کے لے گیا، گھر میں جا کے چھڑکاؤ کیا، اللہ نے پورے گھر کو، پورے محلے کو خوشبودار کر دیا۔ حنین کی جنگ میں میرے نبی علیہ السلام نے تھوک پھینکا، ایک صحابی جھپٹ سے آگے بڑھا، تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیا اور اپنے ہاتھوں میں لے لیا، سر پہ ملا، چہرے پہ ملا، ہر جگہ ملا، کہنے لگا اللہ کے نبی ہم کون ہیں جن کے سامنے آپ تھوکیں اور آپ کا تھوک زمین پہ چلا جائے، ضائع ہو جائے، ہمیں تو آپ کے تھوک میں بھی اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلی فرمائی، مسواک فرمائی، معبد کے گھر کے بالکل قریب ایک درخت کی جڑ میں اللہ کے رسول نے تھوک پھینکا، تھوک پھینکنے کے بعد آپ وہاں سے مدینہ رخصت ہو گئے۔ معبد کہتی ہیں وہ درخت اتنا حسین بن گیا کہ جو بیمار آتا وہاں بیٹھتا اللہ شفا دے دیتے، جو مریض آتا وہاں بیٹھتا اللہ شفا دے دیتے، سایہ لیتا اللہ شفا دے دیتے۔ ایک دن وہ درخت گر گیا اور اس کے پتے بھی جھڑ گئے، میں سمجھ گئی کہ آج کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ شام کو مجھے پتا چلا آج حبیب اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میں نے رب سے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا تھا، جب تک وہ نبی زندہ رہے درخت بھی آپ کے عشق اور محبت میں ٹھیک رہا، جب وہ نبی دنیا سے چلے گئے آج یہ درخت بھی گر گیا اور اس کے پتے بھی مرجھا گئے اور ساری کائنات ادھر ادھر ہو گئی۔ اللہ کی قسم آپ نے اس مہینے کو میلاد سمجھا ہے، اس مہینے کو پیدائش سمجھا ہے، ساری دنیا کو، بچوں کو تاریخوں میں، تفسیروں میں، کتابوں میں، بیانوں میں، تقریروں میں، نصیحت میں، وعظ میں، جمعہ میں، جلسوں میں، بڑی بڑی تقریبات میں آپ ولادت کہتے ہیں۔ اور میرے بھائی ولادت میں کس کو شک ہے؟ ولادت میں کون انکاری ہے؟ ولادت کی خوشی کس پاگل کو نہیں ہوتی؟ ولادت کی خوشی کس جاہل کو نہیں ہوتی؟ ولادت سے کون بدبخت آدمی منکر ہے؟ ولادت سے کون سی کتاب منکر ہے؟ مگر مجھے یہ بتاؤ تمہارے گھر میں ایک بچہ آ جائے، آپ اس کا نام رکھتے ہو، پھر آپ اس کی ختنے کرتے ہو، پھر آپ اس کا عقیقہ کرتے ہو، پھر وہ بچہ چلتا ہے، آپ خوش ہوتے ہو، پھر آپ اس کو سکول میں لے جاتے ہو، آپ اس کو قرآن پڑھاتے ہو، پھر وہ ایک وقت میں وکیل بنتا ہے، وہ انجینئر بنتا ہے، وہ ڈاکٹر بنتا ہے، وہ خطیب بنتا ہے، وہ مفتی بنتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تھا اس وقت صرف ماں باپ جانتے تھے، جب وہ مفتی بن گیا دنیا جانتی تھی، جب وہ ڈاکٹر بن گیا اور اسپیشلسٹ بن گیا ساری دنیا اس کو جانتی تھی، جب وہ وکیل بن گیا ساری دنیا اس کو جانتی تھی، اور جس وقت وہ ڈاکٹر دنیا سے گیا ہزاروں مریض اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ جب پیدا ہوا ماں باپ مسکرائے،
چچا مسکرائے، تایا مسکرائے، کزن مسکرائے، آپ کے پاس جو بندہ ہے وہ مسکرائے، لیکن جب وہ دنیا سے گیا تو 3 آدمی نہیں، لاکھوں آدمی اس کے جانے پہ روتے ہیں، لاکھوں آدمی اس کے جانے پہ آنسو بہاتے ہیں۔ اور میں قربان جاؤں، نبیوں کی بات ایک طرف کر دو، رسولوں کی بات ایک طرف کر دو، سب نبی نبی ہیں، سب رسول رسول ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، سب نبی آسمانوں تک پہنچ سکتے ہیں مگر سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں جا سکتے۔ آپ تو سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے، سب نبی اللہ کے عرش کو نہیں چھو سکتے، آپ چھو بھی چکے ہیں، آپ اس پہ بیٹھ بھی چکے ہیں، آپ کا تعارف دنیا کے درندوں کو بھی ہے، آپ کا تعارف دنیا کے پرندوں کو بھی ہے، آپ کا تعارف سدرۃ المنتہا کو بھی ہے، آپ کی زیارت جنت نے بھی کی ہے، آپ کا مشاہدہ عرش نے بھی کیا ہے۔ آپ زمین ہو یا آسمان، مشرق ہو یا مغرب، جنوب ہو یا شمال، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ، دنیا سے رب رحلت فرما گئے، کیا اس وقت کا ذکر کرنا ہماری سیرت نہیں ہے؟ کیا اس بات کا ذکر کرنا کوئی گستاخی ہے؟ کیا اس ربیع الاول میں میرے نبی کی وفات کا ذکر نہیں کر سکتے؟ حضور پاک کی وفات کا تذکرہ نہیں کر سکتے؟ صرف ہنستے ہو، مسکراتے ہو، طبلے اور ڈھول تو بجا دیتے ہو۔ اگر میں کہوں کہ جس دن تم نے ڈھول بجایا اس دن نبی کی وفات ہوئی ہے، کیا بجاؤ گے ڈھول؟ کیا بجاؤ گے طبلے؟ یا بناؤ گے پہاڑیاں؟ یا بناؤ گے خوشیاں؟ 2 لفظ بھی میرے یاد رکھنا، نبی پیدا بھی ہوئے، بے شک اگر 12 ربیع الاول کے ہوئے تو نبی کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یاد رکھنا۔ اب جاہل لوگ کیا کہتے ہیں، اور جناب صدمہ تو وہ منائیں جن کا بندہ مرا ہو، ہمارا تو مرا ہی کوئی نہیں، نبی کو تو ہم وفات کے قائل ہی نہیں، نبی کی موت کے ہم قائل نہیں۔ جب حضرت عمر فاروق نے کہا خبردار، میرے نبی کے متعلق اگر تم نے کہا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی طاقت اور جرأت سے خطاب فرمایا سن لو، جو محمد کو خدا مانتے ہیں تو آپ دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، جو رب کو خدا مانتے ہیں تو وہ حی القیوم ہے، اور موت سے رب صرف پاک ہے، موت سے کوئی اور پاک نہیں۔ پھر یاد رکھیں، میرے نبی کو رب نے کہا تھا موت چاہتے ہو تو آ جائے گی، نہیں چاہتے تو نہیں آئے گی، رہنا چاہتے ہو تو رہ لو، اللہ راضی ہے، آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، دنیا میں رہنا ہے تمہاری مرضی، میرے پاس آنا ہے تمہاری مرضی، دنیا میں مشرق مغرب جنوب شمال سب آپ کے ماتحت ہوں گے، سب آپ کے گرویدہ ہوں گے، سب آپ کے عاشق ہوں گے، سب آپ پہ پیار کریں گے، یہاں تک کہ جانور بھی آپ کی گفتگو سنیں گے، درخت آپ کی اتباع کریں گے، پہاڑ آپ کی اتباع کریں گے، کیسر لرز جائے گا، کسرا لرز جائے گا، ساری دنیا آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے گی، آپ امام بنیں گے، خاتم النبیین بنیں گے، اور خدا کی قسم سارے بادشاہ آپ پہ کلمہ پڑھنے پہ تیار ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، رہنا ہے آنا ہے، رہنا ہے آنا ہے، رہنا ہے تو عائشہ بھی موجود ہے، رہنا ہے تو آپ کی ازواج بھی ہیں، رہنا ہے تو صدیق اکبر بھی ہیں، رہنا ہے تو عمر فاروق بھی ہیں، رہنا ہے تو مکہ بھی ہے، رہنا ہے تو مدینہ بھی ہے، رہنا ہے تو بیت المقدس بھی ہے، رہنا ہے تو آسمان پہ جب چاہو آؤ، جب چاہو جاؤ، ستاروں پہ جب آؤ، جب چاہو جاؤ، تمہارے اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی پکا حکم نہیں، بس میرا فرشتہ آپ سے پوچھے گا، آپ رہنا چاہیں گے تو آپ رہیں گے، آپ آنا چاہیں گے تو آپ آئیں گے۔ ہمارے نبی دنیا سے مرضی سے گئے ہیں، آپ دنیا سے ہاں کر کے گئے ہیں، آپ دنیا سے خوش ہو کے گئے ہیں، آپ دنیا سے شوق کے ساتھ گئے ہیں، آپ دنیا سے مسکراتے ہوئے گئے ہیں۔ جب میرے نبی کو بخار آیا، سر درد ہو گیا، حضور کریم کے صحابہ ارد گرد جمع ہو گئے، آپ نے پوچھا کل رات میں نے کس بیوی کے ہاں رہنا ہے، پھر کل رات کہاں رہنا ہے، پھر کل رات کہاں رہنا ہے۔ ساری بیویاں سمجھ گئی کہ نبی پاک چاہتے ہیں
عائشہ کے گھر میں رہیں۔ سب بیویوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی باری عائشہ کے لیے چھوڑتی ہیں۔ دوسری نے کہا میں اپنی باری عائشہ کے لیے چھوڑتی ہوں۔ تیسری نے کہا میں اپنی باری عائشہ کے لیے چھوڑتی ہوں۔ حضرت عائشہ آپ کی آخری وقت کی خادمہ، آپ کی آخری وقت کی شاہدہ، آپ کی آخری وقت کی رفیقہ، آپ کی آخری وقت کی معینہ، آپ کی آخری وقت کی خوبصورت زندگی اور اس کا اختتام اور ساری دنیا سے ایمان لے کر جانا اور ایمان کا امام بن کر جانا، اسلام لے کر جانا اور اسلام کا امام بن کے جانا، نماز دے کر جانا اور نمازیوں کا امام بن کے جانا، قرآن دے کے جانا، قاریوں کا سردار بن کے جانا، معراج دے کے جانا اور اس کا امام بن کے جانا، یہ پراپرٹیاں نبی نے صحابہ کو دی ہیں۔ مسجد نبی تمہارے پاس ہے، مکہ تمہارے پاس ہے، مدینہ تمہارے پاس ہے، جہاد کا میدان تمہارے پاس ہے، ہجرت کا میدان تمہارے پاس ہے، شہادت کا میدان تمہارے پاس ہے۔ سونا تمہیں نہیں دے کے جا رہا، درہم تمہیں نہیں دے کے جا رہا، دولت تمہیں نہیں دے کے جا رہا، بادشاہت تمہیں نہیں دے کے جا رہا، تمہیں ایمان، اسلام اور جنت کا انتظار، یہ چیزیں میں دے کر جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی پاک کا بخار بڑھتا گیا، درد بڑھتا گیا، آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ابا سے کہنا نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد ضعیف القلب ہیں، آپ کی جگہ پہ ان کے قدم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا جو میں نے کہہ دیا ہے وہ کر لو، حکم دیا گیا۔ ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی جو نبی پاک کی بیماری کے دوران آپ کی امامت میں پڑھی گئی۔ میرے نبی نے کھڑکی کھولی، سامنے دیکھا ابو بکر صدیق امام ہے، حضرت علی پیچھے ہیں، عمر پیچھے ہیں، عثمان پیچھے ہیں، صحابہ کی جماعت ہو رہی۔ آپ مسکرا دیے، فرمایا محمد کا مقصد کامیاب ہو گیا ہے۔ بعد دفعہ آپ 2 صحابہ کے سہارے میں بھی آئے اور آدھی نماز ابو بکر صدیق پڑھا چکے تھے، آدھی نماز میں میرے نبی نے بیٹھ کر بھی امامت کروائی اور صحابہ نے اس دوران بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب بیماری بڑھ گئی، گھر سے آنا جانا بند ہو گیا، صحابہ کا جھرمٹ ارد گرد رہتا تھا، فرشتے بھی عجیب منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ساری دنیا کا باپ، ساری دنیا کا امام، ساری دنیا کا سردار اس کائنات سے رحلت کے بالکل ایام میں ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ کوئی کتاب لے آؤ، میں تمہیں لکھ کر دوں گا تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے کہا ہرگز کوئی نہ لائے، نبی پاک بیمار ہیں، اس بیماری کی حالت میں آپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں۔ دیگر صحابہ نے کچھ اختلاف کیا، تھوڑا سا شور شرابہ ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اٹھ جاؤ، میرے پاس جھگڑا نہ کرنا۔ یہاں سے آج کل شیعہ حضرات ہیں جو اس بات پر امت کو ورغلاتے ہیں اور برباد کرتے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث کرتاس کہتے ہیں۔ کرتاس کا مطلب کاپی ہوتا ہے، تحریر ہوتا ہے، دستاویز ہوتا ہے، اسٹامپ ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک یہاں سے پہلا خلیفہ حضرت علی کو لکھوانا چاہتے تھے۔ حضرت عمر نے، ابو بکر صدیق نے کاپی نہیں لائی تاکہ راز فاش نہ ہو جائے، اور اس کے بعد غلطی کرنے کے بعد خلافت پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ان جاہلوں سے یہ سوال کیا کرو حدیث کرتاس کے بعد کیا ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ حدیث کرتاس کے بعد کیا نبی زندہ رہے یا نہیں رہے؟ حدیث کرتاس کے بعد ایک دن کیا نبی مسجد میں آئے کہ نہیں آئے؟ حدیث کرتاس کے بعد نبی پاک نے صحابہ سے گفتگو کی نہ کی؟ آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے بعد بھی ابو بکر صدیق کو امام رکھا اور سب صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ جاہلانہ انداز آج شیعہ حضرات ہمارے سنی حضرات کے دماغ میں ورغلاتے ہیں۔ ایک حضرت فاطمہ کو لے کے بیان کرتے ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ غاصب کہتے ہیں اور خلافت پہ قابض کہتے ہیں، حضرت عمر کو غاصب کہتے ہیں، خلافت پہ قابض کہتے ہیں، حضرت عثمان کو غاصب کہتے ہیں، خلافت پہ قابض کہتے ہیں۔ حضرت عمر کی رائے تھی کہ کاپی نہیں لانی، تکلیف ہے رسول اللہ کو،
اس ٹائم ہم لکھنے اور لکھوانے کا کام آپ سے کروا کے آپ کی تکلیف میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کا یہ مقصد تھا، اور کوئی مقصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں ہمارے نبی نے فرمایا 7 مشکیزیں لاؤ، میں نے ان کا پانی پینا ہے۔ اللہ کے نبی نے 7 مشکیزوں کا پانی پیا، سر پہ آپ کے پٹی باندھی ہوئی، صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے، نبی پاک کبھی بے ہوشی کی حالت میں ہوتے، کبھی ہوش کی حالت میں ہوتے۔ آپ نے حضرت عائشہ کو قریب بلایا، کہا قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، میرے اوپر دم کر دو۔ کیا انداز ہے، کیا درجہ ہے، کیا عہدہ ہے، کیا رتبہ ہے ہمارے نبی کی زوجہ امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ آیتیں قرآن میں جب نازل ہوئی اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ جب اماں عائشہ پہ عبداللہ بن ابی منافق لعنتی آدمی نے گندی تہمت لگائی تھی اور حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے کو گندا کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت الخبیثات للخبیثین عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے گھرانے اور شیطانوں کے لیے اتری تھی کہ گندا مرد جہاں ہوگا گندی عورت اس کو ملے گی، اور جہاں پاک مرد ہوگا اس کو پاک عورت ملے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے اگر مردوں میں چھان بین کرو تو امام الطیبین میرے آقا ہیں، ہر پاک کے امام ہیں، اگر عورتوں میں نشاندہی کرو تو امام الطیبات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اور خدا کی قسم نبی پاک نے ان سے اظہار محبت فرمایا، رب نے اس عورت سے اظہار محبت فرمایا۔ رب مصور ہے، ہر چیز کی تصویر بناتا ہے، مگر ریشم کے ٹکڑے میں جو تصویر رب نے بنا کے جبرائیل کے ذریعے میرے نبی کو دکھائی وہ کائنات میں کسی اور عورت کی نہیں بنائی گئی، وہ صرف اور صرف اماں عائشہ کی بنائی گئی۔ آج جاہل طبقہ موویاں شادیوں میں بناتا ہے اور ہماری بچیوں کے ننگے سروں کی تصویریں کھینچتا ہے، اور کیا کہتا ہے حضور کی بیوی عائشہ کی تصویر بھی تو رب نے بنائی تھی۔ اور جاہل بندو، رب کا کام ہی تصویر بنانا ہے، تم رب کا مقابلہ کرتے ہو اور رب کے کام کے اندر شرکت کرتے ہو۔ یاد رکھنا یہ حضرت عائشہ کی شان اقدس ہے جن کے بارے میں قرآن اترا ہے، آپ طیبات ہیں اور ہمارے نبی طیبین کے امام ہیں، آپ طیبات کی امام ہیں۔ ساری دنیا میں یہ خامد ہیں جو طیب کے امام ہیں، اور یہ بیوی ہیں جو طیبات کی امام ہیں۔ اس بیوی کی گود میں آج میرے نبی علیہ السلام ہیں، اور لمحات بالکل آخری ہیں، اور حضرت عبد الرحمن اندر آتے ہیں، حضرت عائشہ کے سکے بھائی ہیں۔ تازی مسواک، حضور نے آنکھیں گھما کے مسواک پہ نظر دوڑائی تو حضرت عائشہ آپ کی مزاج شناس تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مسواک کرنی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں، اشارہ کیا تو حضرت عائشہ نے اس کو چبایا، پھر چبایا، پھر چبایا، پھر میرے نبی کو دیا، آپ نے پھیری، پھر حضرت عائشہ کو دی، تھوڑا اور آپ نے چبایا، پھر نرم کر کر حضور کو دوبارہ دی، پھر میرے نبی نے یہ مسواک فرمائی۔ عورتوں سے گھن کھاتے ہیں لوگ، عورتوں سے نفرت کرتے ہیں لوگ، عورتوں سے ظاہری محبت کے جو شیلے انداز ہیں، میں قربان جاؤں اپنے نبی پر اور آپ کی ازدواجی محبت پر۔ خدا کی قسم آپ نے حیض کی حالت میں حضرت عائشہ سے کہا تو پانی میرے لیے بچا، جس جگہ سے تو نے پیے ہے مجھے بتا۔ اس جگہ پہ میرے نبی نے منہ لگا کے پانی پیا۔ اور جاہلیت کے دور میں حائضہ عورت کو 1 ماہ تک الگ کمرے میں رکھا جاتا تھا۔ حائضہ عورت کے ساتھ اگر کوئی دن کو ہاتھ لگاتا نا صبح تو رات تک اس کو ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ حائضہ عورت کے برتن میں کوئی نہیں کھاتا تھا، حائضہ عورت کی بنی ہوئی ہنڈیا کوئی نہیں کھاتا تھا، حائضہ عورت کا دیا ہوا پانی کوئی نہیں کھاتا تھا، اور حائضہ عورت ایک منحوس
گندی، قابل نفرت، قابل تغلظ چیز سمجھی جاتی ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے حائضہ عورت تمہاری بیوی ہے نا، اس کو بوسہ دے سکتے ہو، سر پہ ہاتھ پھیر سکتے ہو، دل سے لگا سکتے ہو، ہاتھ ملا سکتے ہو، روٹی کھا سکتے ہو، ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہو، اس کا جھوٹا پانی پی سکتے ہو، بوسو کنار کر سکتے ہو، ساری چیزیں کر سکتے ہو، مگر صرف اس سے حقوق زوجیت آپ نے حیض کے دنوں میں ادا نہیں کرنے۔ حضرت عائشہ اور تمام اواد امت، اکثر علم عورتوں کا حضرت عائشہ کے ذریعے امت کو دیا گیا ہے، اکثر علم طہارت کا خواتین کا حضرت عائشہ کے ذریعے عورتوں کو دیا گیا ہے، اکثر سوال عورتوں کے متعلق حضرت عائشہ نے فرمائے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ام سلمہ نے فرمائے ہیں۔ یہ دو صحابیات ہیں جنہوں نے اکثر عورتوں کے مسائل پوچھے۔ آج کہتے ہیں بیوی کیا چیز ہے، اور دوسری شادی جب کرنی ہو کہتے ہیں بس یہ تو گئی، جو دوسری آئی ہے نئی بہار عشق ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے ساری شادیاں فرمائی، لیکن ہر بیوی کہتی ہے مجھ سے زیادہ محبت تھی، مجھ سے زیادہ محبت تھی، مجھ سے زیادہ محبت تھی۔ کوئی آپ کا شکوہ نہیں کرتی، کوئی آپ کا شکوہ نہیں کرتی ہے۔ آج کل یہ نظام ہے، یہ نظام ہے۔ حضرت عائشہ نے عورت کا تقدس دکھایا ہے، عورت کا درجہ دکھایا ہے، عورت کی فضیلت دکھائی ہے۔ ادھر امام الطیبین میرے نبی ہیں، ادھر امام الطیبات اما عائشہ ہیں، مسواک چبا رہی ہیں، اور عرش پہ بیٹھنے والا پیغمبر آپ کی چبائی ہوئی مسواک اپنے منہ میں لے کے کر رہا ہے۔ دنیا کو بتایا کہ آخری وقت میں بھی اللہ کے حبیب کی سنت کو زندہ رکھا کرو۔ ہمارے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، فرماتے تھے دو کام کرو گے تو نور آئے گا، ایک مسواک کی پابندی، دوسرا وضو ٹوٹے تو فوراً وضو کر لیا کرو، وضو ٹوٹے تو فوراً وضو کر لیا کرو۔ اما عائشہ کی مسواک فرماتی ہیں میرے لیے فخر سونا نہیں ہے، میرے لیے فخر یہ بات نہیں ہے کہ میں کس خاندان سے ہوں، میرے لیے فخر یہ بات نہیں ہے کہ میں کس باپ کی بیٹی ہوں، مگر سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں نبی کی بیوی ہوں، کنواری آپ کے نکاح میں آئی ہوں، آپ کی وفات فی بیتی میرے گھر میں ہوئی، وبین نہری وصدری میرے گلے اور سینے کے درمیان آپ کا سر تھا، آپ کی وفات ہوئی، وریقی ریق رسول اللہ میرا تھوک نبی پاک کے تھوک کے ساتھ مل گیا، اور میری چبائی ہوئی مسواک آپ نے فرمائی۔ پھر آنکھیں کھلی، آسمان دیکھا، اللہم من رفیق الاعلی، اللہ بس میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میں مکہ بھی چھوڑ رہا ہوں، مدینہ بھی چھوڑ رہا ہوں، صحابہ چھوڑ رہا ہوں، بیویاں چھوڑ رہا ہوں، ساری دنیا چھوڑ رہا ہوں، مشرق چھوڑ رہا ہوں، مغرب چھوڑ رہا ہوں، جنوب چھوڑ رہا ہوں، شمال چھوڑ رہا ہوں۔ تو نے بھی کہا ہے رہنا ہے تو رہ لو، آنا ہے تو آ لو، دنیا دنیا ہے، آخرت آخرت ہے، دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، دنیا میں دنیا کا دیدار ہے، آخرت میں خالق کا دیدار ہے، دنیا میں دنیا ہے، آخرت میں جنت ہے، دنیا میں دنیا ہے، آخرت میں حوض کوثر ہے، دنیا میں دنیا ہے، آخرت میں تیری رقابت بھی ہے، تیری رفاقت بھی ہے، تیری صحبت بھی ہے۔ اللہم بالرفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ کون ہے میرے بھائی؟ اللہ۔ اس لیے داڑھی رکھ کے دنیا سے جاؤ، داڑھی رکھ کے دنیا سے جاؤ، میرے نبی علیہ السلام کی مسواک کرتے کرتے دنیا سے جاؤ۔ اگر کوئی نزع کی حالت میں ہو نا اور تم اس کے پاس ہو تو کم از کم مسواک نرم کر کے اس کے ہونٹوں پہ لگانا شروع کر دیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں کلمہ نہیں پڑھنا آئے گا اس وقت تو فرشتے آ کے پڑھا دیں گے اگر تم مسواک کرتے گئے۔ یاد رکھنا، آخری وقت میں جائیدادوں کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں ہم، مسواک کروا دو۔ یہ داڑھی آج تک کسی نبی نے نہیں چھوڑی، نہ کسی رسول نے کاٹی ہے، نہ کسی کتب نے کاٹی ہے، نہ کسی ولی نے کاٹی ہے، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے داڑھی کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ داڑھی قطرے، کلین شیو، پیلی جھنڈیاں، لال رومال،
زرد پگڑیاں، ملنگ بنے ہوئے، فقیر بنے ہوئے، منجوں پہ بیٹھے ہوئے، ٹینٹ لگائے ہوئے، عرس ناطے، ڈیرے، کھانے پینے، پیری فقیری، کتب بنے ہوئے، ابدال بنے ہوئے، یہ سب شیطان ہے، یہ سب شیطان ہے، ان کے پیچھے مت جانا۔ اللہ کا ولی داڑھی کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی تھا بھی نہیں، کوئی ہوگا بھی نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حلیہ محمد بگڑ جائے اور وہ ولی بن جائے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو، جب سو گے نا 8 گھنٹے، ہر سیکنڈ میں تمہیں داڑھی کے ایک ایک بال کا ثواب ملے گا۔ تم واش روم میں ہو، تمہیں اللہ اس داڑھی کے ایک ایک بال کا ثواب دے گا۔ تم دکان پہ ہو، تجارت کر رہے ہو، ہر بال پہ تمہیں داڑھی کا ثواب ملے گا۔ تم شادی پہ ہو، تمہیں داڑھی کا ثواب ملے گا۔ تم اپنی بیوی سے جائز زوجیت کے حق جس ٹائم ادا کر رہے ہو، اس ٹائم بھی، اس وقت بھی اللہ تمہیں داڑھی رکھنے کا ثواب دے گا، یاد رکھنا۔ اور اگر نہیں ہے تو میرے بھائی رکوع میں بھی گناہ ہوگا، رکوع میں بھی گناہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے اور میں آپ کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ لگا دوں، نعوذ باللہ۔ نہ میں کوئی جنت کا وارث ہوں، نہ میں کوئی چودھری ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر داڑھی کے مجھ سے لاکھوں درجے اعلیٰ ہوں گے، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے، خدا کی قسم ایسا ہوتا ہے۔ رکوع کرنے والا اگر داڑھی کے بغیر کر رہا ہے تو داڑھی کاٹنے کا گناہ اس کو رکوع میں بھی ہوتا ہے، سجدے میں بھی ہوتا ہے، تہجد میں بھی ہوتا ہے، تراویحوں میں ہوتا ہے، عرفہ میں ہوتا ہے، لبیک کہتے ہوتا ہے، قربانی کرتے ہوئے ہوتا ہے، حج کے میدان میں بھی ہوتا ہے، عمرے کے میدان میں بھی ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ غیرت کا مقام اور گناہ کا مقام اس وقت ہوتا ہے جب بغیر داڑھی کے رسول اللہ کو تم کہو گے روضۃ الرسول پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ مولوی کی کسی لچے دار تقریر پہ داڑھی نہ رکھنا، میری بات یاد رکھنا۔ رکھنی ہے تو سوچو اور سمجھو، محبت اپنے اندر لے جاؤ، تنہائی میں بیٹھ کے عشق رسول میں کھو جاؤ۔ فقط گناہ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، ثواب نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ مولویوں کے یہ نہ کہا کریں ہماری داڑھی کے پیچھے۔ میں کسی کی داڑھی کے پیچھے نہیں پڑتا، کسی کی داڑھی کے پیچھے۔ میں صرف اپنا مذاکرہ آپ سے کرتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حبیب کی محبت کو سوچ لیا کرو، انشاءاللہ کسی ٹائم آپ کا ذہن بن جائے گا اور اللہ خیر کر دے گا۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے مسواک آخری وقت میں کی، پھر اوپر دیکھا، پھر ہنسنے لگے، پھر حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے جنت بھی نظر آ رہی ہے اور جنت میں تو بھی نظر آ رہی ہے۔ عورت بیوی کتنی مقدر کی مالک ہوتی ہے، اور تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، اور تو ان کو ہلا رہی ہے، اور مجھے اللہ تیرا نقش دکھا رہے ہیں کہ جنت پہ تو کھڑی ہے اور سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہے۔ عائشہ اس بات میں مسکرا رہا ہوں اور ساری دنیا کو بتا رہا ہوں، امام الانبیاء آخری وقت میں آخری گفتگو اپنی بیوی سے کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء آخری وقت میں آخری مسواک بیوی کی چبائی ہوئی کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء آخری وقت میں آخری نزا میں آخری حالت میں حضرت عائشہ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ امام الانبیاء آخری وقت میں حضرت عائشہ کے تھوک والی مسواک خود چبا رہے ہیں۔ امام الانبیاء آخری وقت میں ساری دنیا کو قربان کر رہے ہیں، اور فرشتہ کہہ رہا ہے دنیا میں رہنا تو رہ لو، لیکن آپ کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی۔ اب بتاؤ بھائی، میرے نبی کی وفات پہ بھنگڑا ڈالنا ہے؟ میرے نبی کی وفات پہ کوئی پہاڑی بنانی ہے؟ میرے نبی کی وفات پہ کوئی جھنڈیاں لگانی ہیں؟ میرے نبی کی وفات پہ کوئی جشن عید لکھنا ہے؟ آپ نے جشن عید لکھنا ہے؟ میں دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، 12 کو اگر پیدائش ہے تو 12 کو وفات بھی ہے، 12 کو وفات بھی ہے۔ اور یہ میرے بزرگ جو 70-80 سال کے ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یوم وفات اخباروں میں ہماری قومی تاریخی جو الفاظ تھے اس میں یوم وفات تھا۔ ایک جگہ میں بات کر رہا تھا، کہنے لگے جناب مولوی صاحب آپ نے وفات رسول شروع کر دی ہے۔
ہم نے تو میلاد کا پروگرام رکھا ہوا ہے، ہم نے تو میلاد کا پروگرام رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہی تو تمہاری کم ظرفی ہے۔ کتنی دیگیں بنائی ہیں؟ 13 دیگیں بنائی ہیں۔ کتنے بندوں کا رینج ہے؟ 300 بندوں کا رینج ہے۔ میں نے کہا اس لیے رینج کر رہے ہو کہ نبی کی وفات کسی کو نہیں دکھاتے، نبی کا آخری وقت کسی کو نہیں دکھاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت زندگی کے اختتام کسی کو نہیں دکھاتے۔ نبی پاک کیسے دنیا سے گئے، کیوں نہیں دکھاتے؟ کیوں نہیں دکھاتے؟ میلاد، پیدائش، اس کو ذکر کرو، جائز خوشی مناؤ، جائز خوشی مناؤ۔ لیکن جب میرے نبی پیدا ہوئے تو کون تھے اس وقت؟ آمینہ تھی، حلیمہ تھی، عبد المطلب تھے، ابو طالب تھے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو لہب تھا، حضور پاک کا خاندان۔ جب آپ دنیا سے گئے تو کون تھا؟ دنیا سے گئے تو کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، لاڈلی بیٹی اماں فاطمہ تھی، دیگر 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ آپ کا خچر آپ کے پاس کھڑا تھا، آپ کا گدھا آپ کے گھر کے باہر بندھا ہوا تھا، آپ کے صحابہ بکریاں چروا رہے تھے۔ ایک صحابی نے آنکھیں نکال دی اور کہا اللہ میں روزانہ نبی کو دیکھتا تھا، آج تو وفات ہو گئی، اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ آپ کا گدھا آپ کے صدمے میں اللہ کو پیارا ہو گیا، آپ کا خچر آپ کے صدمے میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ قد ازلم المدینہ، مدینہ تاریک ہو گیا۔ ایک عورت نے آ کر اماں عائشہ سے پوچھا میں تو نبی سے ملنے آئی ہوں، مجھے بتاؤ نبی کدھر ہیں؟ کہا وہ تو وفات پا گئے ہیں، یہ ان کا روضہ مبارک ہے۔ عورت آئی، نبی کے روضہ کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پائی اور وہیں پہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آسمان کے آنسو گرتے ہیں، جبرائیل بھی روئے ہیں، اسرائیل بھی روئے ہیں، میکائیل بھی روئے ہیں، اسرافیل بھی روئے ہیں، ہر درخت رویا ہے، ہر تنا رویا ہے، ہر پہاڑ رویا ہے، مشرق مغرب روئے ہیں، جنوب شمال روئے ہیں، مچھلیاں روئی ہیں، آنسو گرے ہیں، غم ہوئے ہیں۔ سارے احد کے میدان آج لوارث ہو گئے، بدر کے میدان لوارث ہو گئے، خندق کے میدان لوارث ہو گئے، خیبر کے میدان لوارث ہو گئے، طائف کے میدان لوارث ہو گئے۔ ساری دنیا بجھ گئی، ساری دنیا بجھ گئی، ساری دنیا یتیم بن گئی، ساری دنیا کا امام دنیا سے چلا گیا۔ آسمانوں کا فخر، معراج کا فخر، بیت المقدس کا فخر، نبیوں کا امام، رسولوں کا امام، اللہ کا پیارا، اللہ کا پیارا، اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب، جو ہر چیز کا فخر، ہر چیز کی عزت، ہر چیز کی قدر، ہر چیز کا درجہ، ہر چیز کا رتبہ، آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور مسکرا کے جا رہا ہے اور اپنی مرضی سے جا رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے جنت میں آنا تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارا حبیب تمہیں انشاءاللہ ملے گا۔ بس یہی شوق ہے، یہی جذبہ ہے۔ تو میرے بھائی میلاد کے ذکر بھی کیا کرو، وفات کے ذکر بھی کیا کرو، نبی پاک کے بچپنے کی زندگی کو بھی ساری دنیا میں خوبصورت انداز سے پیش کیا کرو۔ آج یہی میں بھی روتا ہوں کہ کربلا کا جب میدان آتا ہے نا 10 محرم، پوری دنیا کا سوشل میڈیا صرف 10 محرم کا واقعہ ذکر کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 10 محرم کا واقعہ ذکر کر دیتا ہے۔ اس میں کئی شخصیات کو سخت ترین رگڑا بھی لگا دیا جاتا ہے، مگر آپ 50-55 سال کی گزشتہ زندگی جو حضرت حسین کی ہے یا حضرت حسن کی ہے، ان کی سیرت پر کوئی اہل تشیع بات نہیں کرتا، کوئی رافضی بات نہیں کرتا۔ ہمارے اہل سنت بھی رنگ میں رنگ گئے ہیں، وہ بھی بس 10 محرم کا واقعہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ اپنی جگہ قربانیوں کا امام ہے، مگر ان صحابہ کی سیرت تو لوگوں کو بتاؤ۔ جو ہستی تم سے جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ جو شخصیت شہید ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ جو شخصیت آج مظلوم بن چکی وہ کون ہے؟ ساری دنیا کو سیرت بتاؤ۔ اب سیرت حسین کوئی نہیں بتاتا، کربلا اور شہادت حسین بتا دی۔ ادھر بھی میرے نبی کی صورت بتا کے جلسہ ختم کر دیتے ہیں۔ نبی پاک کی جو 23 سالہ سیرت ہے وہ ہم ایک دوسرے کو نہیں بتاتے۔ اس لحاظ سے یہ حد اعتدال سے باہر کے پروگرام چلے جاتے ہیں۔ اللہ میں صراط مستقیم بھی دے
اور ساری دنیا کے اندر اللہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت زندگی میں نصیب فرمائے۔